وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اسے بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا، درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بے شک جو لوگ انصار اور مہاجرین صحابہ میں سے سبقت کر چکے ہیں، سابقین اولین ہیں، اور جو دوسرے لوگ ان کے اچھے انداز میں اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سابقین اولین صحابہ کی بڑی خوب تعریف کیا ہے، اور سارے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی کی سرٹیفکیٹ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے جنت کی بشارت دیا ہے۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلافت کیسے ملی اور خلافت کیسے نبھائی، کیا کارنامے انجام دیے، اور آخر ان کی شہادت کیسے بھی، ان تینوں باتوں پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے بڑے ہی مختصر انداز میں، بڑے مختصر وقت میں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کیے، مشرف اسلام ہوئے، یہاں سے ان کی بڑی خوبصورت زندگی گزرنے لگی۔ بڑے نرم دل انسان تھے، بڑے باحیا انسان تھے، ان کی جود و سخاوت، ان کی فیاضی، ان کے مال کی قربانیاں لاجواب ہیں، اور اسی طرح اتنا مال ہونے کے باوجود، قربانیاں پیش کرنے کے باوجود، کبھی کسی زندگی کی کسی ورق میں غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں جھلکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اداؤں سے خوش ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لسان نبوت سے کئی مرتبہ جنت کی بشاروں سے ان کو نوازا گیا۔ حاضرین، اس وقت کو، اس واقعے کو یاد کرو جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز المجوسی نماز کے درمیان گھستا ہے اور گھس کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ کو چیر دیتا ہے
اور یہاں تک کہ یہی ان کا زخم ان کے آخری لمحات اور زندگی کا آخری سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، اور اس نے نماز کی حالت میں چھورا بھوگ دیا گیا، اور جب ان کے دودھ پلایا جا رہا تھا تو پیٹ کی انتڑیوں سے باہر نکل رہے تھے، صحابہ سمجھ گئے کہ یہ آخری لمحات ہیں۔ پوچھنے لگے عمر بن خطاب بتاؤ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ میں کسی کو طے نہیں کرتا، 6 لوگوں کی کمیٹی بناتا ہوں، وہ آپسی مشورے کے ساتھ وہ اپنا ایک خلیفہ طے کر لیں۔ تو اس 6 لوگوں میں سے کون تھے؟ سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابہ ہیں۔ یہ 6 صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی بشارت دی تھی۔ عشر مبشرہ میں سے یہ 6 صحابہ باقی بچے ہوئے تھے۔ ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنائی کہ تم آپس میں طے کر لینا کہ کون خلیفہ بنے گا۔ بنا کر چلے گئے، انتقال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، سب کچھ ہو گیا۔ عمر بن خطاب نے یہ بھی بات کہی تھی کہ 3 دن بھی ایسے نہ گزرے، فوراً خلیفہ طے کر لو، امیر بنا لو، 3 دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی بات پر جب 6 لوگ آپس میں بیٹھے تو اس میں سے 3 صحابہ دستبردار ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم خلافت نہیں چاہتے، ہمیں عہدہ نہیں چاہیے۔ کون کون؟ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، ہم اس سے نکل جاتے ہیں۔ بچے 3 صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ کہا یہ جب 3 صحابہ تھے موجود، عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں بھی اس عہدے کے لائق نہیں، میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا، بس مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجیے۔ 3 دن کی مہلت لے کر مدینے کے سارے لوگوں سے ملنے لگے کہ کس کا رجحان زیادہ ہے خلیفہ بنانے میں، کون خلیفہ بننا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، یہ معلوم کرنے لگے۔ تو اکثر لوگوں کی میجورٹی، اکثر صحابہ کا رجحان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی طرف رجحان تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کیے؟ بڑی حکمت کے ساتھ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے دیکھو عثمان بن عفان، اگر میں خلافت کے لیے حضرت علی کا نام لے لوں تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں، میں ضرور راضی ہو جاؤں گا۔ پھر گئے حضرت علی سے پوچھنے لگے اے علی بتاؤ کیا میں عثمان بن عفان کا نام لوں گا خلافت کے لیے، بیعت کروں گا تو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور مانوں گا۔ اب دیکھیں دونوں کے درمیان کوئی خلش نہیں ہے، کوئی میں بننا تو بننے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے یہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ سارے مدینے کے لوگ آئے اور آ کر ان کو خلیفہ چن لیے اور وہاں سے خلیفہ بن گئے۔ کیوں؟ علی کے مقابلے میں حضرت عثمان بن عفان کو کیوں چنا؟ یہ تو رب العالمین کی تقدیر ہے، جسے رب العالمین خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہی بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ حضرت ابو بکر عمر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑی چھوٹی عمر کے تھے، وہ کافی عمر میں بڑے تھے یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو سوچا سارے صحابہ کا رجحان تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے، آخر کار ان کو خلافت مل گئی۔ خلافت جب انہیں ملی تو خلافت میں انہوں نے بہت سارے کارنامے کیے۔
بہت سارے ان کی جانب سے بہت کام ہونے لگے. زیادہ ان کے کاموں کو کارناموں کو بیان کرنے کا وقت نہیں, دو چار آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ ان کی خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا. فتوحات, اسلام کا دائرہ بڑھتے گیا. جہاں بھی جاتے اسلام کے فتوحات ہوتے, جہاں بھی جاتے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے, جہاں بھی جنگ ہوتی وہاں مسلمان فتح ہو جاتے. اس طرح کرتے کرتے مسلمانوں کا دائرہ بہت بڑا ہوتے گیا. کہا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے, وہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ڈبل کر دیا, 44 لاکھ مربع میل کے خلیفہ بن گئے. سبحان اللہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں قبرص فتح ہوا, کرمانیہ فتح ہوا, سجستان فتح ہوا, خراسان فتح ہوا, افریقہ فتح ہوا. اس طرح بے شمار علاقے فتح ہوتے گئے اور اسلام کا دائرہ بڑھتے گیا. اور پوری تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ بحری جنگ ہوئی, بحری حملہ ہوا, یعنی سمندری جنگ جو سب سے پہلے شروع ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورا لشکر تیار کر رکھا تھا. سمندری جہاز کا, سمندری جنگوں کا, سمندری حملے کا بڑا نیک تھا ان کو. معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کو بہت پوچھتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے, اجازت طلب کرتے تھے کہ اے عمر بن خطاب اجازت دو, میں بحری جنگ کروں گا, سمندری حملے کریں گے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے مناسب نہیں سمجھا تو اجازت نہیں دی. جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو معاویہ رضی اللہ عنہ اجازت طلب کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت دے دی, جس کی وجہ سے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے. ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہونے لگا, اسلام ترقی پہ چلنے لگا اور ہر طرف اسلام کا نام سننے اور جاننے لگا. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد کچھ کھانا کھا لیے. جب نیند کرنا تھا تو کچھ دیر کے لیے سو گئے. سو کر جب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا. فوراً ام حرام بنت ملحان نے پوچھا, اللہ کے نبی سو کے اٹھے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, آخر کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ افراد کشتی پر سوار ہیں اور کشتی پر سوار ہو کر ایسے خوش ہیں گویا وہ بادشاہ جس طرح تخت پہ بیٹھ کے خوش ہوتا ہے. تو ام حرام بنت ملحان نے کہا ادعونی ان یجعلنی منہم, اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی اس بیڑے میں, میں بھی اس لشکر میں میرا بھی شمار ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم, ہاں تمہارا بھی اس میں شمار ہوگا, شرط یہ ہے کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی. تو یہ جو خواب دیکھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتی پہ سوار ہیں بڑے خوشی خوشی کے ساتھ امت محمدیہ کے لوگ, اس کا مطلب یہ تھا کہ بحری جنگیں ہوں گی, بحری حملے ہوں گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. بشارت مکمل ہوئی جو ام حرام بنت ملحان قبرص کے حملے پر گئی تھی. جب واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت اچانک سواری پر چڑھتے ہی پھسل گئے تو سیدھے سر نیچے گیا, جس کی وجہ سے گردن مروڑنے کی وجہ سے گردن ٹوٹ گئی اور وہیں شہید ہو گئے. تو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑی کارنامے کی بات یہ تھی کہ دائرہ اسلام بڑا ہونے لگا, فتوحات کا سلسلہ چلنے لگا اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ بحری جنگیں, سمندری حملے ہونے لگے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ جب اسلامی فتوحات ہر جگہ پھیلنے لگے, ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہونے لگا تو وہاں قرآن مجید کو ہر انسان الگ الگ انداز میں پڑھنے لگے. عربی کے الگ الگ لہجے ہیں, الگ الگ انداز ہیں. اس انداز میں ہر انسان اپنے اپنے علاقے کے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا.
یہ معاملہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے عثمان، اگر سارے لوگوں کو ایک لہجے میں جمع نہ کیا جائے تو سارے لوگ لہجے کے پیچھے پڑ کر فتنے کا شکار ہو جائیں گے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی بڑی مناسب رائے لگی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہنے لگے، جس طرح تم نے قرآن مجید کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سارے قرآن کو جمع کیا ہے، ویسے ہی تمہاری نگرانی میں قرآن مجید کو ایک لہجہ قریشی لہجے میں جمع کرو۔ قریش کے لہجے میں قرآن مجید کو جمع کرنا اور ترتیب دینے کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ وہ جو قرآن جمع کیا گیا تھا ابوبکر صدیق کے پاس تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، پھر عمر بن خطاب سے ان کی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، اور پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ مصحف منگائے، وہ قرآن مجید منگا کر حضرت زید بن ثابت کے حوالے کر دیے کہ ان سارے لوگوں کو پوری ایک قرات پہ جمع کرو، اس طرح قرآن کا انداز رکھو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کو پوری دنیا میں ایک انداز نہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں، کہیں کوئی الگ انداز نہیں، ہر جگہ ایک انداز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بڑی دلچسپی قرآن مجید سے تھی، قرآن مجید کا بڑا شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا دل پاک ہو وہ قرآن کی لذتوں سے کبھی سیراب نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جس کا دل واقعی معنوں میں پاک ہو، قرآن مجید پڑھتا جائے گا لیکن اس کی لذتیں اسے ختم نہیں ہوگی، اور جب تک قرآن مجید کو مکمل نہیں پڑھتا اسے وہ لذت مکمل حاصل نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کی لذت میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھتا رہتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث جو مروی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ انہوں نے قرآن مجید نہ پڑھا اور دن گزر گیا ہو، یعنی ہر دن قرآن مجید کھولتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ان کے زندگی کا ہر دن ایسا گزرا نہیں جس میں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، ہمیشہ قرآن مجید کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اقوال حکمت میں سے ایک قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو بہت جلد ضائع ہو جاتی ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ میں ہماری مناسبت سے 5 چیزوں کا اس میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں، وہ عالم جس سے سوال نہیں کیا جاتا اور وہ جواب نہیں دیتا تو اس کا علم مر جاتا ہے۔ ایک انسان عالم بن گیا ہے اور عالم بننے کے بعد اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی دین کے بارے میں پوچھنے والا نہیں، اور یہ دین کے بارے میں سنانے والا نہیں، تو اس کا علم مر جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ بات کہی کہ وہ انسان کا وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ علم بھی مر جاتا ہے۔ ایک انسان کے پاس علم ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو علم بھی بہت جلد مر جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی، وہ مصحف، وہ قرآن مجید جس کو انسان کبھی کھولتا نہیں، پڑھتا نہیں، وہ قرآن ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید جسے پڑھتے نہیں، آج ہمارے گھروں میں دیکھو، شادیوں میں رخصتی کے وقت قرآن مجید دی تھی، آج تک بھی انہوں نے کبھی قرآن مجید کھولا نہیں، دھول جھٹک کے رکھنا جانتے، کھول کے اس کے اندر کیا ہے پڑھنا نہیں جانتے۔
قرآن مجید ہمارے گھروں میں دھول جھٹک کے شوکیش میں رکھنے کی جگہ بن چکی ہے، لیکن اس کے اندر کھول کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا پیغام دیا وہ پڑھنے کی ابھی تک توفیق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کبھی نہیں کھولتی۔ کبھی عورت کہتی ہے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کھول کے بتاتی ہے کہ دیکھو بچوں، یہ جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میرے ماں باپ نے جہیز میں، میرے ماں باپ نے رخصتی میں یہ قرآن مجید دیے تھے۔ کبھی کیا نہیں اس نے پڑھا تو نہیں، نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے۔ عثمان غنی یہی فرماتے ہیں جو قوم قرآن مجید کو نہیں پڑھتی وہ قرآن ضائع ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کہتے ہیں وہ مسجدیں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں جن کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر! کیا ایسے ہماری زندگی میں اطراف و اکناف میں نظر نہیں آ رہے؟ مسجدیں تو بنا دی گئیں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کتنے ایسے مساجد ہیں قریوں میں نماز نہیں پڑھ رہے، آج بیل بکرے وہاں پر مسجد میں بن رہے ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ پھر کہا پانچویں بات یہ فرماتے ہیں وہ انسان جس کی لمبی عمر ہو، جس کی عمر لمبی ملی ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ انسان بہت جلد ضائع ہو جاتا ہے، اس کی عمر برباد ہے، اس کی عمر بیکار ہے۔ اتنا لمبا جینا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے جو اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قول حکمت میں سے ایک بات یہ ہے۔ دوسرا کارنامہ قرآن مجید کو ایک لہجے میں جمع کرنا۔ تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاں پر بہت سارے کام کیے، ان میں سے ایک کام جہاں بہت ساری سخاوتیں کی، ان میں سے ایک سخاوت جب ان کے دور میں مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہونے لگی، مسجد کی جگہ تنگ ہونے لگی، مصلیوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو ایسے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بازو کی جگہ خرید کر ساری مسجد نبوی کو اثر نو تعمیر کیے، اور اس تعمیر میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلے جس کا استعمال کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ جس یہ سیمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، پہلے کے دور میں سیمنٹ نہیں تھا، جس کا استعمال ہوتا تھا۔ جو پرانی عمارتیں آپ دیکھو وہ جس سے تعمیر ہوتی تھی وہ بڑے مضبوط ہوتے تھے، اور جس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں دیواریں، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرم نظر آتی ہیں اس کی دیواریں۔ یہ انداز تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس استعمال کیا اور قیمتی پتھر استعمال کر کے مسجد نبوی کو بڑی خوبصورت انداز میں تعمیر کرنے لگے۔ جب انہوں نے مسجد نبوی کو بڑی خوبصورت انداز میں تعمیر کی تو صحابہ اختلاف کرنے لگے کہ خوبصورت مسجدیں نہیں ہونا ہے، سادی سیدھی مسجدیں ہونا ہے، خوبصورت نہیں بنانا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جس کسی نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں، میرا اجتہاد ہے کہ میں دنیا میں اگر اللہ کا گھر خوبصورت بناؤں گا تو اللہ بھی میرے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، لیکن صحابہ اس سے اختلاف کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اس مسجد میں جس کا اور قیمتی پتھروں کا سب سے پہلے استعمال کیا گیا۔ یہ بڑی جو ہوئی مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی زندگی کا واقعہ۔ اب آئیے، جب بہت سارے کارنامے چلتے رہے اور اس کے بعد ان کی زندگی کے اختتام کا وقت آ گیا، مدینے کے اندر، مدینے کے اطراف و اکناف میں بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ایک فکر پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے یا تو ان کو خلافت سے نکالنا ہے۔
کیسے ہوا میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں. شہید ہونے والے ہیں. کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں پہاڑ پہ چڑھے تھے. کہاں؟ احد پہاڑ پہ. جیسے ہی پہاڑ پہ چڑھے تھے، پہاڑ، احد کا پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مار کے کہا اسکت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. کہا کہ اے احد سائلنٹ ہو جا، رک جا، حرکت مت کر، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں، واضح انداز میں کہا. نبی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور شہیدان سے مراد حضرت عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے ان کے سامنے خود کہا کہ تیرے اوپر 2 شہید سوار ہیں، تو خاموش ہو جا. تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے دی تھی. ایک مرتبہ جو گزشتہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں جا کر کنویں کے اندر پیر ڈال کر وہ بیٹھ گئے تھے. وہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹائے، کہا کہ افتح لہو وابشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو. تو سب سے پہلے دیکھے کہ ابو بکر صدیق تھے، آئے اندر بیٹھ گئے. پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو عمر بن خطاب آئے، کہا گیا کہ ان قبیلے میں دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو. دروازہ کھولا گیا تو سیدھے آ کر اندر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو پھر کہا ابو موسیٰ اشعری کہہ دو، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت سنا دو اور کہہ دو کہ ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی. یہ بات سنائی تو اس کے اندر ایک مصیبت سے مراد، ایک آزمائش سے مراد ان کی شہادت کی طرف اشارہ تھا. پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں اشارہ دے دیا تھا کہ تمہیں شہید ہونے کے بعد جنت ملے گی. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے صحابہ کو بلاؤ. کہا کیا اللہ کے نبی ابو بکر کو بلاؤ؟ کہنے لگے نہیں. کہا کہ عمر بن خطاب کو بلاؤ؟ کہتے ہیں کہ نہیں. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ؟ کہتے ہیں کہ نہیں. کہا کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں عثمان غنی کو بلاؤ. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے، بلانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ تھلگ کنارے لے کر جاتے ہیں اور جا کر کچھ بات کہتے ہیں کہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ بدلنے لگتا ہے. کہا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زندگی کے مراحل کو سنا دیے تھے، آنے والے حادثات کو سنا دیے تھے، فیوچر میں ہونے والے، مستقبل میں ہونے والے فتنے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی سن رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی کو یہ بات پتا تھی کہ وہ شہید ہونے والے ہیں. اچھا، یہ جو بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے کتنے اسباب، بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے 2 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ان کی نرم دلی، بڑے نرم مزاج تھے. خلافت میں بڑی نرمی اختیار کی ہے. لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت سے نکل کر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آئے. حضرت عمر بن خطاب بڑے کنڈیشن والے تھے، بڑے سخت تھے، پورے معاملے میں گرفتار رکھتے تھے. اب جب ان کو سختی کے بعد نرمی ملی تو لوگ ایسا سمجھ گئے کہ بہت بڑی آزادی ملی ہے. اس نرم دلی کا غلط استعمال کر کے ان کی بغاوت شروع کر دی. دوسرا ریزن یہ ہے کہ مجوسیوں کی سازشیں رچنے لگے. وہ مجوسی کون؟ جو کہ پیارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ایک مجوسی. اسی مجوسی کے قبیلے والوں میں سے صحابہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے. یہاں تک کہ یہودی کا ایک انسان، یہودی انسان کون؟ عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا نے کیا کر دیا کہ مسلمان ہونے کا ڈھونگ نچایا، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا اور مختلف نظریات و عقائد کو گھڑنے لگا اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو ڈیوائیڈ کرنے لگا. اور وہ سوچ رہا تھا کہ پورے لوگوں کو ملا کر
یعنی اہل بیت کا سہارا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، گھر والوں کا سہارا لے کر پورے مسلمانوں کو بھڑکانے لگا. ملک شام گیا. شام میں جانے کے بعد اسے وہاں رکنے نہیں دیے، وہاں سے نکل گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، مصر گیا، حجاز گیا. وہاں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کرنے لگا، ان کے خلاف بولنے لگا. لوگ اس سے ماننے لگے، کچھ لوگ اس کی تائید میں آنے لگے. جہاں تک آنے لگے خطوط، جعلی خطوط کا سلسلہ شروع کیا. کہا کہ دیکھو بصرہ والو تم بڑے آرام سے ہو، کوفہ والے بڑے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں. کوفہ والوں کو خط آتا کہ دیکھو کوفہ والو تم آرام ہو، ہم بڑے مشکل میں ہیں. تو اس طرح کے جعلی خطوط بھیجا جاتا تھا. یہاں تک کہ کون بھیج رہا ہے، کہاں سے بھیج رہا ہے، یہ کسی کو پتا نہیں چلتا تھا. یہاں تک کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے سارے لوگ جمع ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے نکل کر آ گئے. آ کر سارے مدینے میں جمع ہو گئے. مدینے میں کہنے لگے، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. کب آئے تھے؟ ذی الحجہ کے موقع پر آئے تھے. عبداللہ بن سبا نے کہا، سوچا پلاننگ ڈالا کہ اگر ذی الحجہ کے موقع پر گئیں گے، سارے صحابہ کا رہیں گے، مکہ میں رہیں گے، حج کرنے کے لیے جائیں گے، مدینے میں کوئی نہیں رہے گا، چھوٹے چھوٹے افراد رہیں گے. ایسے موقع پر ہم حضرت عثمان غنی کو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں. یہ پلاننگ ڈال کر پوری جماعت کو لے کر آیا، اور لے کر آنے کے بعد سوالات کرنے لگے. اے عثمان، تم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت سارے غلطیاں گنانے لگے، سنت کا نام لے کر ان کے خلاف بغاوت کرنے لگے. کہا سب سے پہلی مثال کے طور پر یہ ہے کہ جنگ بدر جو سب سے پہلی جنگ تھی اس میں تم شریک نہیں تھے، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیے. پھر کہا کہ تم دیکھو اپنے عہدے میں سے جو عہدے بانٹنا ہے، ان عہدوں میں سے صرف اپنے رشتہ داروں کو تم نے بہت سارے رشتہ داروں کو تم نے عہدے دیے ہیں. اور تیسری بات یہ کہی کہ مینا میں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے سفر ہونے کی وجہ سے، لیکن تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے 4 ظہر اثر کی نماز پڑھی تم نے. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بیٹی رقیہ اور میری بیوی رقیہ وہ بیمار ہو چکی تھی. اللہ کے نبی نے خود کہا کہ تم میری بیٹی کا خیال کرو، ان کا خیال کرتے رہو، ہم جنگ میں جا کر آئیں گے. جب جنگ جیت کر آئے، مال غنیمت ملا، تو اس مال غنیمت میں مجھے حصہ دیا. کہا کہ تمہارا شریک نہ ہونا بھی شریک ہونے کے برابر ہے، اللہ کے نبی نے خود کہا ہے. پہلا جواب دیے. دوسرا جواب تھا کہ عہدے اپنے رشتہ داروں میں کیوں تقسیم کیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ظاہر سی بات ہے، عہدہ دینا ہو تو ایک اچھے انسان کو دینا ہے، جس کے بارے میں بھروسہ ہو اسے دینا ہے. میں میرے رشتہ داروں میں جانتا ہوں کہ کون میرا بھروسہ مند ہے، میرے رشتہ داروں کو میں قریب سے جانتا ہوں، جو بھروسہ مند ملا میں اسے عہدہ دیا، میں کوئی غلط کام نہیں کیا. تیسرا جواب یہ تھا، تیسرے سوال کا جواب، مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے سفر ہونے کی وجہ سے، تم 4 رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی 2 وجہ بتائی گئی. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مینا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے رشتہ دار تھے، بہت سارے رشتہ دار تھے. سوچا کہ یہاں رشتہ دار اتنے ہیں، گویا میرا گاؤں ہے، میری بستی ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ میں مقیم کی طرح ہوں تو میں 4 رکعت پڑھوں گا. دوسرا اہم ریزن یہ ہے، جو تاریخ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب مینا کے لیے حج کے لیے قریے والے آتے تھے، دیہات والے جو کہ علم نہیں ہوتا تھا ان کو، آتے تھے مینا میں، دیکھتے ظہر اثر 2 رکعت پڑھ رہے، 2 رکعت پڑھ لیے چلے گئے. پھر کہتے کہ دیکھو 4 رکعت نماز تھی نا، وہ ختم ہو گئی، اب 2 رکعت ہے. یہ سمجھ کر وہ اپنی پوری زندگی 2 رکعت پڑھ رہے تھے. یہ بات جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی کہ ان سارے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے سے 4 رکعت پڑھی جائے. یہ سمجھ کر میں نے 4 رکعت پڑھی، کوئی غلط کام نہیں کیا. اب جواب تو سارے مل گئے، خاموش ہو گئے. اب اتنا خاموش ہو کر خاموش نہیں، یا تو ان کا ارادہ، ٹوٹل ارادہ کیا تھا؟ عہدے سے نکالنا، ان کو خلافت سے نکالنا ہے، معزول کرنا ہے. 17 ذی الحجہ 35 ہجری کو، اور یہاں تک کہ پورا محاصرہ کر لیا.
یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن تک اپنے گھر میں محصور رہے. 40 دن تک ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیے خوارج لوگ جو بغاوت کے لیے آئے تھے. 40 دن تک بند کر کے رکھا تھا کسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ کو. نہ کوئی ایک دانہ اندر جائے گا, ایک پانی کا قطرہ بھی اندر جانے نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے ہی زندگی گزارتے رہے 40 دن تک. 17 ذی الحجہ 35 ہجری سے ایک دن پہلے جمعرات کا وقت تھا, روزہ رکھے تھے. روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کا وقت آیا, کہا کہ لوگوں مجھے پانی پلاؤ. پانی لانے کے لیے تو باہر بھیجو. گھر سے ایک انسان کو بھی باہر نہیں بھیج رہے تھے پانی لانے کے لیے, افطار کرنے کے لیے. روزہ نہیں, افطار کرنے کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہے. کوئی اندر سے باہر جانے نہیں دے رہا. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور پانی لا رہے تھے. حضرت کہہ رہے تھے کہ یہ سو جو باہر لوگ محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے نا حضرت عثمان کو مارنے کے لیے, یہ سب کون تھے؟ وہ کہنے والے تھے کہ عثمان کا حق نہیں ہے خلافت کا, حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہیں. یہ کہنے والے لوگ ہی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سر پر مٹکا ڈھو کر پانی لا رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے, تیر مار کے مٹکا پھوڑ دیا. تیر مار کے مٹکا پھوڑ دیا کہ تم اندر پانی نہیں پہنچا سکتے. تو انہوں نے پھر یہ غلط فہمی ہوگی کہ عثمان غنی کو کوئی پانی نہیں دیا, تو اپنی پگڑی نکال کر گھر کے اندر پھینکی. یہ ثابت کر دیا کہ پانی تو لایا تھا لیکن اندر لے جانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے, اپنے گھر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے, اے لوگوں بتاؤ کیا میں داماد رسول نہیں ہوں؟ کیا اللہ کے نبی نے مجھے 2 بیٹیاں دے کر اپنا داماد نہیں بنایا؟ کہنے لگے ہاں داماد بنایا ہے. کیا جنگ تبوک میں میں نے 1000 دینار دے کر میں نے جنت کی بشارت حاصل نہیں کی؟ کہنے لگے ہاں حاصل کی. تو کہنے لگے کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے, 40 دن سے مجھے اس گھر کے اندر محصور کر کے رکھا ہے, کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ مسجد کو جب جگہ تنگ پڑی تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون ہے اس مسجد کو جگہ دلانے والا؟ میں جگہ دلا کر کیا میں نے اس مسجد کے لیے وقف کر کے جنت کی بشارت حاصل نہیں کی؟ کہا کہ ہاں. پھر کیا بات ہے کہ 40 دن سے جس مسجد کو میں نے زمین خرید کے دی ہے وہاں مجھے نماز پڑھنے نہیں دے رہے. اس مسجد میں جس مسجد کو میں نے بڑا کیا, جس مسجد کو میں نے توسیع کی, وہاں پر مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہے ہو. جس مسجد کو آباد میں نے کرایا ہے اس مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہے. وہاں پر پورا کنٹرول خوارج کا تھا, خطبہ وہی دے رہے تھے, نمازیں وہی پڑھا رہے تھے. عثمان غنی گھر کے اندر موجود تھے. کہا کہ لوگوں میں پانی کے لیے ترس رہا ہوں, پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے, میں روزہ تھا, روزے میں افطار کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, پانی تو پلا دو. کیا تم نے وہ دور نہیں دیکھا مدینے میں آنے کے بعد سارے مسلمان پانی کے لیے تڑپ رہے تھے, ترس رہے تھے. بئر روما جیسا کنواں میں نے خرید کے مسلمانوں کو وقف نہیں کیا, آج اسی کنویں کے ایک ایک قطرے پانی کے لیے میں تڑپ رہا ہوں, میں دکھ رہا ہوں, مجھے پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا. پھر کہا کہ دیکھو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر بیعت نہیں کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں. پھر کیا بات ہے, جس نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا آج اسی پر الزام لگاتے ہو, آج اسی کو نماز پڑھنے نہیں دیتے, آج اسی کو پانی کے لیے ترسا رہے ہو. یہ بات کہنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر چلے گئے. جانے کے بعد رات کا وقت تھا, جمعرات کی رات ہے, آج جمعہ ہے تو کل کی رات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آرام کر رہے تھے. آرام کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے. اللہ کے نبی نے کہا خواب میں, اے عثمان کل تم میرے پاس افطار کرو گے, اے عثمان کل تم میرے پاس افطار کرو گے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا, روزہ کنٹینیو کیا, روزے کو جاری رکھا. جمعرات کو بھی روزہ تھے, جمعہ کے دن بھی روزہ رکھے, اور سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ افطار میرے پاس کرنا ہے تو مجھے شہید ہونا ہے. تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے کے بعد جب دیکھا کہ جمعہ کا وقت ہے, نہا دھو کر صاف ستھرے ہر چیز اپنی جسم کی ساری گندگیوں کو, بالوں کو نکال کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر قرآن مجید لے کر پڑھ رہے تھے, قرآن مجید لے کر پڑھ رہے تھے. اور ساری جگہ سے صحابہ کے
لشکر آنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید میں. لوگوں نے دیکھا کہ اگر سارے لوگ آ گئے تو ہم بچنے والے نہیں, لہذا وہ لشکر آنے سے پہلے حضرت عثمان کو شہید کر دینا ہے. سیدھے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے کو جلایا اور جلا کر سیدھے اندر داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, تلوار اٹھا کر سب سے پہلے حملہ ہو رہا تھا کہ ان کی بیوی نائلہ آئی اور ہاتھ رکھ دی بچانے کے لیے. ان کی انگلیاں کٹ دی گئیں, کاٹ دی گئیں, ان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی, خون بہ رہا ہے. پھر ایک مصری نے آیا اور آ کر سیدھا چھوڑا لے لیا اور لے کر حضرت عثمان غنی کے سینے میں چبوتا ہے, اور جیسے ہی نکالتا ہے خون کا چھیٹا نکل کر قرآن مجید کی آیت کے اس پر پڑتا ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ان لوگوں کے لیے کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہارا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. لہذا یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی تھی, وہی قرآن مجید کی آیت میں سب سے پہلا چھیٹا جا کر گرا. کہا کہ اے عثمان تمہارے لیے اللہ کافی ہے, ان سے بدلہ لے لے گا. یہ بات اس کے بشارت تھی. اس کے بعد ان کو مارا گیا, یہاں تک کہ ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر ان کے ہاتھ پہ تلوار ماری, جس سے ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا, اور کہنے لگے اے بدبخت تو نے کس ہاتھ کو کاٹا ہے معلوم؟ اس ہاتھ سے میں نے قرآن مجید کی مفصل بڑی بڑی سورتیں لکھی گئے. اللہ کے نبی کہتے کہ وہی مجھ پہ نازل ہوئی, ان قرآن مجید کو ہاتھ سے لکھو, تو میں نے یہ ہاتھ سے لکھا کرتا تھا, آج تو نے اسی ہاتھ کو کاٹا ہے. اس طرح کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ تلواروں پہ تلواریں چلتی گئی, ان پہ زخم کرتے گیا, یہاں تک کہ وہ خون سے لت پت ہو کر شہید ہو جاتے ہیں. حاضرین, یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ وہی شہید ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں ان کی زندگی کو ختم کرتا ہے. پھر ان کو صحابہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, اور پڑھانے کے بعد ان کو جنت البقیع میں کنارے میں دفن کرتے ہیں تاکہ دشمن بھی ان کی قبر تک نہ پہنچ سکے. ایسے چھپا کر ان کی قبر کو دفن کر دیتے ہیں. حاضرین, یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی, خلافت یہاں ختم ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا فتنہ پھیل رہا تھا, جب سارے لوگ مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, تو حضرت عثمان خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ عثمان تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا, ایک لباس پہنائے گا. لوگ چاہیں گے کہ اتار دے, لیکن تم اتارنا نہیں. کیوں؟ وہ قمیص کون سی تھی؟ وہ قمیص خلافت کی قمیص تھی, عہدے کی قمیص تھی. لوگ تمہیں اتارنا چاہیں گے لیکن تم اتارنا نہیں. کیوں اتارنا نہیں؟ اس لیے کہ خلافت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر تم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے خلافت چھوڑ دو گے, پھر بعد کے آنے والے لوگ کہیں گے خلیفہ بنائیں گے اتارنے لگیں گے, خلیفہ بنائیں گے اتارنے لگیں گے, خلافت کا مذاق اڑائیں گے, خلافت کا کھلواڑ بنا لیں گے, خلافت کو ایک مذاق بنا لیں گے. لہذا تم خلافت کو چھوڑنا نہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اتنے لوگ مدینے میں حملہ کرنے کے لیے گھس گئے تھے, تو پھر کیا صحابہ خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے تھے؟ کیا صحابہ تماشا دیکھ رہے تھے, کوئی حملہ نہیں کیے؟ دیکھیے, خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی آئے, ان کے بیٹے حسن آئے, بہت سارے صحابہ آ کر پوچھتے تھے کہ ہم جنگ کریں گے, ان سے لڑیں گے, قتل کریں گے, ماریں گے. لہذا حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی جان دوں گا, لیکن میرے رہتے ہوئے میری خلافت میں کسی ایک مسلمان کی جان جانے نہیں دوں گا. مدینے میں کسی مسلمان کا خون بہے یہ مجھے پسند نہیں. میری خلافت میں ایک مسلمان کی جان, میری جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان چلی جائے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہت سارا ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک مرتبہ معاویہ نے کہہ دیا, عثمان غنی اگر تم اجازت
نہیں بھی دو گے ہم حملہ کرنے کے لیے آئیں گے ان لوگوں پر. تو کہا کہ امیر کی اطاعت کرنا ہے کہ نہیں اسلام میں؟ کہنے لگے ہاں. تو پھر کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ مت کرو, خون نہ بہاؤ. تو نہیں بہائے, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چھوڑے نہیں. جب ان کا انتقال ہوا, جو ان کو قتل کیے تھے ایک ایک کو چن چن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا, ان کو مارا. اور ایک ایک انسان بھی ایسی بدترین موت مرا جو تاریخ یاد رکھنے والی ہے. حاضرین, یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی جو 2 خطبوں کے اندر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جس طرح صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں ان کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ جس طرح اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں, یا الہ العالمین ویسے ہی ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین دین اسلام کے لیے جس طرح انہوں نے اپنے ہر چیز کی قربانی پیش کر دی, ویسے ہمیں بھی دین اسلام کی ترقی کے لیے اپنی جان مال وقت قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید کی حالت میں زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیۃ والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وملک بر رحیم ورؤوف رحیم.